الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اهتدى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حب الوطن من الإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خائص کے اس چمن کے پھولوں پہ رنگ و آب تم سے ہے اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں کہکشاں کے ہر ذرے راہ گزر تمہاری ہے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خائص کے تم ہو نغمہ خائص کے بعد از حمد و صلات میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیزوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک پیارا ملک عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی چاہ کے مطابق اپنے ویژن کے مطابق اپنی ذہن کے مطابق اس میں رہ سکتے ہیں زندگی کو گزار سکتے ہیں حضرات محترم یہ چمن ہمیں مفت میں نہیں ملا یہ چمن ہمیں ویسے نہیں ملا اس کے لیے کتنی ماؤں نے کتنی بہنوں نے کتنے بھائیوں نے اپنی قربانیاں دی اپنی جانیں نچھاور کی اپنے آپ کو قربان کیا اس ملک پر اس چمن پر اپنی جان کو قربان کیا اس کے بعد یہ پیارا ملک ہمیں عطا کیا گیا اس میں عوام نے علماء نے مشائخ نے قربانیاں دی ہیں جدوجہد کی ہے آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر آپ رات کو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ صبح پوری ہو جائے ضروری نہیں ہوتا اس ملک کے قیام کے پیچھے ہماری ماں ہماری بیٹیوں کی قربانیاں ہیں ہمارے بھائیوں کی جانوں کی قربانیاں ہیں ہماری بیٹیوں ہماری ماؤں کی جانوں کی قربانیاں ہیں اس کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے کوشش صرف ایک دو بندوں نے نہیں کی جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ماؤں بہنوں کے علاوہ بڑے سطح پر اور بڑے جلسوں میں
علماء مشائخ نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے بیانات کیے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا ہے، سالوں سال کی محنت ہے اس پر۔ حضرات محترم، جس طرح ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، ان کے ساتھ علماء نے پورا ساتھ دیا ہے۔ آئیے کچھ علماء کی جو ہے وہ کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ کون کون سے علماء جن کے نام نمایاں تھے، جن کے نام سامنے آئے، اور وہ بھی علماء جن کے نام سامنے نہیں آئے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے قربانیاں دی ہیں، جن کے نام ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ آئیے ان کے نام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سے مشائخ تھے جنہوں نے اپنی اس کوشش اور جدوجہد کو برقرار رکھتے ہوئے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے جدوجہد کی ہے۔ آئیے سنیے۔ حضرات محترم، 1857 سے 1974 تک علماء اور مشائخ اہل سنت و جماعت علیہ رحمہ کا ہندوستان میں تاریخی جو کردار ادا کیا انہوں نے، آئیے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ تاریخ ہند میں دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ جنگ آزادی 1857 میں علماء اہل سنت اور مشائخ طریقت کی نہایت بنیادی کردار کی وجہ سے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شمالی ہند میں انگریزوں کے خلاف مسلم رائے عامہ ہموار کرنے اور پورے خطے میں انقلاب کو برپا کرنے کا بنیادی کام انہی کی قیادت میں ہوا، علماء کی قیادت میں۔ ان مجاہدین میں جن علماء نے اس میں قربانیاں دی ہیں، آئیے اب ان کے نام آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ان مجاہدین میں مجاہد اعظم جنگ آزادی ہند 1857، بطل حریت، فلسفی شاعر مولانا مفتی فضل الحق قادری شہید خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کے علاوہ مفتی صدر الدین خان، مولانا سید احمد اللہ شاہ مدراسی، مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا رضا علی خان۔ مولانا رضا علی خان یہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے جد امجد میں سے ہیں۔ مولانا امام بخش صبحائی، مولانا مظہر کریم دریا آبادی، حکیم سعید اللہ خان قادری وغیرہ کے انقلابی کارنامے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ شہید جنگ آزادی حضرت مولانا مفتی سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ہم کلام بھی کئی مرتبہ سنتے ہیں، اور یہ بہت زبردست کلام ہے۔ جب حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو لے جا رہے تھے انگریز تختہ دار پر لٹکانے کے لیے، تو اس وقت یہ جاتے ہوئے یہ اشعار گنگنا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا،
پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضرات محترم، حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شہید جنگ آزادی، انہوں نے بھی بہت نمایاں کارنامے سر انجام دیے، اور ان کا نام نمایاں لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اس کے بارے میں مطالعہ کرنا ہو تو شہید ملت کفایت علی کافی یہ کتاب کا نام ہے، اس سے آپ اس کو بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریز کی آمد اور براعظم پر مکمل قبضے کے بعد وقت کے تقاضے علماء اور مشائخ کو مسند دعوت سے اٹھا کر رسم شبیری ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں لے آئے۔ کون؟ حضرت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1857 کے مارکے کا علامہ فضل حق خیر آبادی اور مولانا سید کفایت اللہ کافی، مفتی صدر الدین، مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا فضل رسول بدایونی، مفتی لطف اللہ علی گڑھی، مولانا شاہ احمد مدراسی، مولانا عبد الجلیل شہید، مولانا فیض احمد بدایونی، منشی رسول بخش کاکوری اور مولانا رضا علی خان اور مولانا نقی علی خان، یہ آزادی حریت کی شمع روشن کی۔ جبکہ 1857 کے بعد مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قافلہ حریت کی فکری آبیاری فرمائی اور دو قومی نظریے کا شعور دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی جو دو قومی نظریہ جو ہے اس پہ تو صرف یہ لوگ قائم تھے، یہ ان دو تین لوگوں نے دو قومی نظریے پر کام کیا، نہیں، علماء نے ان کا ساتھ دیا۔ پلیٹ فارم جو برابر کر کے دینا تھا وہ کام علماء کا تھا، علماء نے وہ کام اپنا پورے طریقے سے سر انجام دیا۔ حضرات محترم، آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور اہل سنت کے بہت مشائخ علماء، مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور فضل الدین مراد آبادی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، صدر اللہ فاضل، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، مبلغ اسلام علامہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مولانا سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میاں والی کا شہر، یہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا ابراہیم علی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا غلام محمد ترنم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی سرحد مفتی شائستہ گل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر عبد الرحیم پیر آف برچنڈا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر آف مکی شریف رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر آف زکوڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان بزرگوں اور ان مشائخ نے اس دو قومی نظریے کو لے کر چلے اور اس پاکستان کے بنانے میں قائد اعظم کا پورا ساتھ دیا، ان کے شانہ بشانہ رہے، ان سے قدم لگا کے چلتے رہے،
اور عوام کا پلیٹ فارم سیدھا کیا، عوام کو ایک قبلہ دیا، عوام کو ایک رخ دیا، عوام کو ایک نظریہ دیا۔ اس نظریے کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ یہ نظریہ دینے والے علماء تھے اور علماء نے قائد اعظم کا ساتھ دیا ہے۔ حضرات محترم، برصغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور کی بیداری میں ان علماء نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تحریک پاکستان میں ہر اول دستے میں، ہر پہلی صف میں جو کردار ادا کیا گیا ہے، اس میں علماء کا نام جو ہے وہ سنہری لفظوں سے لکھا جائے گا۔ حضرات محترم، آل انڈیا مسلم لیگ اور جناب محترم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کیا ان اکابر علماء نے، اور اہل سنت کی یہ تاریخی جدوجہد جماعت رضائے مصطفیٰ، شدی اور سنگٹن تحریکیں، تحریک خلافت، موالات و ہجرت اور آل انڈیا سنی کانفرنس کے قیام، 1925 سے لے کر بنارس سنی کانفرنس، 1946 کی تاریخ ساز اجلاس اور 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان تک پھیلی ہوئی ہے یہ ساری تاریخ۔ بے شک قیام پاکستان علماء اور مشائخ اور عوام اہل سنت کی لازوال جدوجہد کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں دیں اور ان کی قربانیوں کو رب نے رنگ لگایا، اور ہمیں یہ خطہ پاکستان نصیب ہوا۔ کوئی غیر جانبدار مورخ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ تحریک پاکستان کے سفر میں تکمیل پاکستان تک کوئی ایک موڑ ایسا نہ تھا جہاں علماء اور مشائخ اہل سنت اور قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے موجود نہ ہوں۔ حضرات محترم، یہ جو پاکستان بنا ہے، اس میں علماء کی قربانیاں اور علماء کا خون شامل ہے۔ آپ آئیے اصل بات کی طرف، آپ آئیے جو اصل پیغام آپ کو دینا ہے، آپ آئیے اس بات کی طرف جو موضوع میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو راستہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئیے آپ اس کی طرف چلتے ہیں۔ حضرات محترم، کیا یہ اتنی علماء کی اور جو ہمارے بزرگان دین، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، کیا انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ آج ہم 14 اگست منائیں تو بےہودہ طریقے سے منائیں؟ آج ہم 14 اگست منائیں تو ان کو یاد کیے بغیر موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر، لوگوں کو تنگ کر کے، ہسپتال میں اگر کوئی بیمار ہے، گھروں میں کوئی بیمار ہے، گلیوں سے گزرتے ہوئے غلط طریقے سے خوشی منائیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضرات محترم، رب تو فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ خوشی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ خوشی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، حضور نے حدیث پاک میں فرمایا حب الوطن من الایمان، ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی جنگ کے لیے یا کسی مارکے کے لیے یا کسی جگہ جاتے، واپسی جب ہوتی، مدینہ کے قریب پہنچنے لگتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جس جانور پر سوار ہوتے اس کو تیز کر دیتے تاکہ میں جلدی مدینے پہنچ جاؤں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے محبت کیا کرتے تھے، یہ ثبوت ہے محبت کا۔ اور اس محبت سے حضور نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان میں سے ہے، ایمان سے ہے۔ حضرات محترم، ایمان کا حصہ ہے وطن کی محبت۔ اب آپ خود اپنے ذہن سے یہ مجھے بتائیے کہ جو بندہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، کیا وہ وطن کے لوگوں کو نقصان دیتا ہے؟ کیا یہ وطن کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے؟ یہ وطن کی محبت ہے؟ کیا یہ وطن کی محبت ہے کہ وہ کرپشن کرے تو وطن ترقی کرے گا؟ کیا یہ محبت ہے وطن سے کہ وطن کی چیزیں کھا جائیں بیچ کر؟ یہ وطن کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ عناصر وہ ہیں جو وطن کو نقصان دینے والے ہیں۔ آئیے ہم اس دن یہ عہد کرتے ہیں، یہ عزم مصمم کرتے ہیں، ہم اس دن یہ ارادہ پختہ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ کام کریں گے جس سے ہمارے وطن کو فائدہ ہوگا، جس سے ہماری عوام کو فائدہ ہوگا، جس سے عوام الناس کے جو روتے ہوئے عوام ہیں ان کے ایک آنسو کو صاف کرنے کا موقع ملے گا۔ حضرات محترم، آج کا یہ سلسلہ جو ہمارا تھا، یہ سلسلہ صرف اسی مقصد کے لیے تھا کہ ہم ان نفوس قدسیہ کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے جدوجہد کی، جنہوں نے اس ملک کی پائیداری کے لیے، اس ملک کے قیام کے لیے، اس ملک کے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے گھر کو قربان کیا۔ حضرات محترم، جب پاکستان کا قیام ہو چکا تو جو گاڑی آئی تھی، ریلوے ٹرین آئی تھی انڈیا سے پاکستان، جب وہ آ کے لاہور کے اسٹیشن پر رکی تو اس وقت اس ٹرین میں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں تھا جو زندہ ہوتا، کوئی ایسا بندہ موجود نہیں تھا جو زندہ ہوتا، راستے میں ہی انہیں مار دیا گیا۔ وہ قربانیاں اس لیے دی انہوں نے، وہ قربانیاں اس لیے انہوں نے دی کہ ہم لوگ ان کی قربانیوں پر پاؤں رکھ کے گزر جائیں، ہم لوگ ان کی قربانیوں کو پسے پشت ڈال دیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے جو سنہری خواب دیکھے تھے ہم نے ان کی تعبیر کرنی ہے، ہم نے ان کے خواب کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے۔ حضرات محترم، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے بنایا تھا۔ اس لیے بنایا تھا کہ اس میں حکمرانی جو ہوگی وہ رب اور رسول کے قول کی حکمرانی ہوگی، اس میں جو قانون چلے گا وہ رب اور رسول کے فرمان چلیں گے۔ حضرات محترم، بدبختی سے آج ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں جو اس راستے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس راستے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، جو اس راستے کو چھوڑ کر قائد اعظم کے بنائے ہوئے ویژن کے خلاف جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن فرمائیں۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ سے اس دن کی برکت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمارے ملک میں وہ حکمران عطا فرما جو تیرے اور تیرے پیارے حبیب کے دین پر عمل کرنے والے ہوں، وہ حکمران عطا فرما جو تیرے اور تیرے پیارے حبیب کے دین کو اس ملک میں رائج کرنے والے ہوں، اس پر عمل کر کے دکھانے والے ہوں، اس پر عمل کروانے والے ہوں۔ یا اللہ عز و جل ہمیں وہ حکمران عطا فرما۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل ہمارے اس ملک کو شاد و آباد رکھ،
قیامت تک برقرار رکھ۔ ولیوں کا فیضان ہے یہ، پیارا پاکستان ہے یہ، ولیوں کا فیضان ہے یہ، پیارا پاکستان ہے یہ۔ دعا ہے یا اللہ قیامت تک یہ میرا پاکستان قائم و دائم رہے اور اس کے رہنے والے، اس کے باسی میرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اس پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔